اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کے اخلاق کو بیان فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام کو نرم مزاج بنایا تھا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، لوگوں کے ساتھ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اختیار کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نرم مزاج دیا ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ کے پاس جمع نہ ہوتے، آپ سے بھاگ جاتے۔ تو آپ کا مزاج نرم تھا، آپ کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر لوگ ایمان لایا کرتے تھے۔ کئی واقعات ایسے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ غیروں نے بدتمیزی کی، آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، لیکن آپ نے اس کا بدلہ محبت کا پیغام دیا، نرم مزاجی اختیار کی، آپ نے محبت کے ساتھ پیش آئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غیر آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کی نرمی کو دیکھ کر ایمان لے آتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام کا یہ مزاج تھا، اور ہم آپ کے امتی ہیں، آخری نبی کے ہم امتی ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی نرمی اختیار کریں، اور نرمی اختیار کرنا، نرمی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہم لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو، دونوں کو جب فرعون کے پاس بھیجا، فرعون کو ہر ایک جانتا ہے بڑا متکبر مزاج بادشاہ تھا، بڑا نافرمان تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ جب فرعون کے پاس جاؤ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی کے ساتھ بات کرو۔ متکبر مزاج بادشاہ ہے، بڑا نافرمان ہے، تکبر کرنے والا ہے، اللہ کا نافرمان ہے، لیکن اللہ نے نبیوں کو حکم دیا کہ اس کے پاس جا کر قولاً لینا، نرمی اختیار کرو، نرم انداز سے بات کرو۔ قولاً لینا لعلہ یتذکر او یخشی، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا لعلہ یتذکر او یخشی، امید ہے کہ وہ آپ کی نرمی کو دیکھ کر اس کا دل پگھل جائے اور وہ نصیحت حاصل کر لے۔ لعلہ یتذکر او یخشی، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو حکم دیا کہ آپ نرمی اختیار کریں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ نبی علیہ السلام کی زندگی ہے۔ نبیوں کی ذات سے، نبیوں کے اخلاق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم زندگی کے ہر موڑ پر نرمی اختیار کریں، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ ورنہ کئی لوگ زندگی کے ہر موڑ پر، چاہے گھر میں ہو چاہے باہر ہو، گھر میں ہم نرمی اختیار نہ کریں بلکہ زیادتی اور ظلم کریں اور چیخ و پکار کریں تو اس کا اثر صحیح نہیں ہوتا، بلکہ بچوں کے ساتھ بھی اگر ہم سخت مزاج ہوں اور ان کو ڈانٹیں ڈپٹیں اور سخت مزاجی اختیار کریں تو بچوں کے اندر ہماری نفرت پیدا ہوگی اور بچوں کے اندر ضد پیدا ہوگی۔ اس لیے فرماتے ہیں بچوں کے ساتھ بھی نرمی اختیار کرو اور انہیں دوستانہ انداز سے انہیں اچھے اخلاق سکھاؤ۔ اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تمہیں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہو، اچھا سلوک کرتا ہو، نرمی کا سلوک کرتا ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور تم سب میں سب سے زیادہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کے ہر موڑ میں ہمیں نرمی اختیار کرنا ہے اور جلد بازی میں غصہ اور ڈانٹ ڈپٹ اور بہت ساری چیزیں، اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبیوں کے طریقے پر، نبیوں کے اخلاق کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کم عقلوں کو اپنا مال، کم عقلوں کے حوالے اور سپرد اپنا مال نہ کرو۔ وہ مال جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے، وَارْزُقُوهُمْ، اس مال میں سے ان کو کھلاؤ، وَاكْسُوهُمْ، اور اسی میں سے ان کو پہناؤ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان کے ساتھ بھلی بات کرو، اچھی بات کرو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں عرض فرمائی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یتیم اگر آپ کے سپرد ہے، آپ کے پاس کوئی یتیم بچہ ہے اور اس کا مال آپ کے پاس ہے، تو فرمایا اس مال کو اس بچے کے حوالے نہ کرو، اس لیے کہ بچہ نادان ہوتا ہے، نابالغ ہوتا ہے، اگر اس کے حوالے کر دیا جائے تو مال ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا یتیم کی اگر کوئی آدمی پرورش کرتا ہے تو بڑا اجر وہ پا لیتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی یتیم کی کفالت کرتا ہے، یتیم بچہ جس کا کوئی ماں باپ نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی آدمی یتیم کی کفالت کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے سر کے بال جتنے ہیں، آدمی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو سر کے بال جتنے ہیں اتنے اسے نیکیاں ملتی ہیں۔ بہرحال اس آیت میں عموم بتلایا ہے، عام بات بتلائی ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، مفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بڑے مفسر قرآن ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ یہاں یہ بات بھی مراد ہے، کم عقل سے مراد خود اپنے بچے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو گھر کا ذمہ دار بنایا ہے، اور ذمہ دار کو چاہیے کہ خود اپنے مال کی خود ذمہ داری لے، اپنے مال و دولت کو اور اپنی جائیداد کو اپنے بچوں کے حوالے نہ کرے، اس لیے کہ بچے نادان ہوتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ اپنے بیوی کے حوالے بھی نہ کرے، اپنے بیوی کے نام پر جائیداد نہ کرے، اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے حوالے نہ کرے مال و دولت کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کے حوالے کر دیا جائے تو یہ جو ذمہ دار آدمی ہے وہ ان کا محتاج بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذمہ دار بنایا ہے، فرمایا کہ جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، جو تمہارے پاس مال و دولت ہے، زندگی کا سرمایہ ہے، جعل اللہ لکم قیاما، اللہ تعالیٰ نے اس سرمایہ کو، اس مال و دولت کو تمہاری زندگی کا سرمایہ بنایا ہے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اس مال میں سے اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ، وَاكْسُوهُمْ، اور ان کو پہناؤ، کھلاؤ پلاؤ پہناؤ، ان کی ضروریات پوری کرو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اگر وہ جائیداد کا مطالبہ کریں اور مال و دولت اپنے حوالے کرنے کا مطالبہ کریں، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے ساتھ تسلی کی بات کرو، بھلی بات کرو، خیر اور بھلائی کی بات کرو، ان کو تسلی دلاؤ کہ یہ سب کچھ مال و دولت تمہارا ہی ہے، تمہارے لیے ہی ہے، اس طرح تسلی دلائے جائے، البتہ ان کے حوالے اور سپرد نہ کیا جائے۔ جو حضرات، جو لوگ اپنے مال و دولت کو اپنے بیوی کے حوالے کر دیتے ہیں اور اپنے گھر کا مالک بیوی کو بنا دیتے ہیں، بچوں کو بنا دیتے ہیں، وہ بڑا نقصان اٹھاتے ہیں، ان کی کوئی گھر میں قدر نہیں ہوتی، وہ ان کے محتاج ہو جاتے ہیں، ان کی بات سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اگر بچوں کو اتنا سر پر بٹھا لیا، ان کے ہی حوالے مال و دولت کو کر دیا، ان کو مالک بنا دیا، تو آگے چل کر یہ بچے باپ کی بات نہیں سنیں گے، وہ ان کی صحیح تربیت نہیں کر سکے گا۔ اس لیے یہ بات فرمائی گئی کہ انہیں خود تم ذمہ دار ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذمہ دار بنایا ہے، اور جب باپ کا انتقال ہو جائے گا تو یہ وراثت جتنا بھی ہے وہ اپنے ہی بیوی بچوں کو ملے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، لڑکے کے لیے 2 حصے اور لڑکی کے لیے 1 حصہ ہے۔ جب باپ کا انتقال ہو جائے، مثلا ایک لڑکا ہے اور 2 لڑکیاں ہیں،
تو وراثت کے 4 حصے بنائے جائیں، لڑکے کو 2 حصے اور لڑکیوں کو 1 حصہ دیا جائے۔ اس طرح ترتیب ہے۔ بہت سارے لوگ اس غفلت میں ہوتے ہیں، اپنے بہنوں کا حصہ مار لیتے ہیں۔ اگر بہن اپنی خوشی سے وہ اپنے حصے کو معاف کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر معاف نہ کرے تو یہ بھائی اپنے بہن کا ہی جو حصہ کھا رہے ہیں اور اپنے وہ بھائی گنہگار ہو رہے ہیں۔ اگر دل کی خوشی کے ساتھ بہن اس حصے کو معاف کر دیتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بھائیوں کو گناہ نہیں ہے۔ اگر معاف دل کی خوشی سے انہوں نے معاف نہیں کیا ہے تو یہ بھائی گنہگار ہوں گے۔ اس لیے یہ اسلام میں حصے بیان کیے گئے ہیں، بہن کو بھی حصہ دینا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر